آپ VOA پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ بہت بڑی خبر آپ کو دینے والا ہوں پاکستان کے حوالے سے۔ بہت بڑی خبر ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو آپ کے وقت کا ضیاع کیے بغیر آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت بڑی خبر ہے، یہ بریکنگ نیوز ہے آپ کو جو دینے جا رہا ہوں کہ فرانس نے، جرمنی نے اپنی ایئر لائن کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کا کہا ہے۔ یعنی فرانس اور جرمنی نے پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہ کرنے سے اپنے جہازوں کو روک دیا ہے، اپنی فلائٹ کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہ کرے، اور کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے اربن سی کے راستے فضائی حدود استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب دنیا بھر کی فلائٹ پاکستانی فضائی حدود جو استعمال کرتی تھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا ہے۔ یاد رکھیں کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا خاص ملک ہو یا 2 یا 3 ملک ہوں جن کو پوری انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایکوریٹ انفارمیشن جن کے پاس ہوتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ فرانس، آپ جانتے ہیں کہ ان کے کتنی بڑے پیمانے پر تعلقات ہیں انڈیا سے۔ انڈیا نے جو رافیل لیے ہیں وہ بھی فرانس سے لیے ہیں، اور اب نئے طیارے وہ فرانس سے لینے جا رہا ہے۔ تو فرانس کی انٹیلیجنس اور انڈیا کی انٹیلیجنس آپس میں انفارمیشن شیئر کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر رشیا، جس کو انڈیا انفارم کرتا ہے، دوسرے نمبر پر اسرائیل، اور تیسرے نمبر پر فرانس۔ تو آپ دیکھیں کہ معاملات کتنی بڑے حد تک خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، اس ڈیولپمنٹ میں برٹش نے، افریقن نے، رشیا نے، امریکہ نے، مختلف کنٹریز نے اپنے شہریوں کو ہندوستان اور پاکستان کا سفر نہ کرنے سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ فرانس اور جرمنی نے، برٹش نے، افریقن نے اپنے طیاروں کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا ہے، اور اب وہ اربن سی کے راستے، فضائی راستے سے سفر کر رہے ہیں۔ تو جہاں ان کو وہاں سے موڑ کر اربن سی میں لے جایا جائے گا یا وہ سفر کریں گے تو وہاں خرچہ بھی زیادہ آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر جو ہے ان کا نقصان بھی ہوگا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ پاکستان کو کتنی بڑے پیمانے پر اس کا نقصان ہو رہا ہے، جو کہ دنیا بھر کی فلائٹس پاکستان کا فضائی راستہ استعمال کرتی تھی، فضائی حدود استعمال کرتی تھی۔ تو پاکستان کو بھی بہت بڑے پیمانے پر یہ نقصان ہونے جا رہا ہے۔ تو اتنی صورتحال بھارت اور پاکستان کے درمیان گمبھیر ہو چکی ہے کہ آج اہم ترین میٹنگ اس وقت بھارت میں جاری ہے، اور ایک اہم خبر آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر اس میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوگی کہ آج رات بھارت کے مختلف ریاستوں میں سائرن بجائے جائیں گے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ کل جو پنجاب کنٹونمنٹ ہے وہاں پر بجلی کا بلیک آؤٹ کیا گیا، ریسل کی گئی۔ تو آج بھارت کی مختلف علاقوں میں، شہروں میں بڑے پیمانے پر
سائرن بجانے کی تیاری ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پر سائرن بجائے جائیں گے، ڈرل کی جائے گی اس قسم کی کہ اگر بھارت پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، پاکستان حملہ کرتا ہے، تو یہ آگاہی کے سلسلے میں ان شہروں اور ان ریاستوں کے لیے ہوگا، یہ جو ڈرل ہوگی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ دوسری طرف نریندر مودی نے جو رشیا میں ایونٹ ہونا تھا اس میں شرکت سے انکار کیا تھا، تو رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے نریندر مودی کو فون کیا اور نریندر مودی نے آگے سے جو ان کی آفر تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات صحیح ہوں، جنگ نہ ہو، حملے کے لیے روکنا تھا ولادیمیر پوٹن نے مودی کو، لیکن مودی نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ وہ اس وقت آپ کا وزٹ ماسکو کا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں وہ بالکل جنگ کی صورت میں ہیں، اور وہ جو پہلگام میں حملہ ہوا ان پر وہ نشانہ کسے ہوئے ہیں اور ان کے ہینڈلر پر اب حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑے پیمانے پر رشیا کی آفر کو بھی انڈیا نے ٹھکرا دیا ہے، اور مختلف پاورفل کنٹریز 16 سے 20 تقریباً انہوں نے جو زور لگایا کہ بھارت پاکستان پر جنگ مسلط نہ کرے، حملہ نہ کرے، تو مودی نے تمام کی جو آفرز ہیں ان کو ٹھکرا دیا ہے۔ تو معاملات بڑے حد تک خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں پاکستان اور بھارت کے بارڈر سے جو انڈین ہیں ان کو محفوظ مقامات پر بھی یہ بھیجا جا رہا ہے اور علاقوں کو خالی کیا جا رہا ہے، اور ادھر پاکستان کی سائڈ میں بھی وہاں بڑے پیمانے پر لوگوں کو وارن کر دیا گیا ہے کہ وہ 2 ماہ کے لیے راشن اپنا اکٹھا کر لے۔ تو بھارت اب پاکستان پر حملے کے لیے بالکل تیار دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جو جرمنی اور فرانس نے اپنی فلائٹس پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے سے انہوں نے روکا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑے پیمانے پر ان کو انفارمیشن ہوتی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جس طرح یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں، پاور شیئرنگ کرتے ہیں، اسی طرح فرانس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، رشیا کے ساتھ بھی انڈیا کی ہوتی ہے۔ تو ان کو وارن کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے ان ممالک کو کہ پاکستان میں یعنی بھارت حملہ کرنے جا رہا ہے، جنگ کرنے جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے کنٹریز جو ہیں وہ اپنے شہریوں کو پاکستان کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور یہ جو فلائٹس یہاں سے اپنا فضائی راستہ چھوڑ کر اربن سی میں جا رہی ہیں، تو ایک افراتفری سی مچی ہوئی ہے، وہاں بڑی پریشانی ہے، کیونکہ وہاں اربن سی میں جو ہے وہاں بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ یمن کے حوثیوں نے جو بن گورین ایئرپورٹ اسرائیل کا اس کو میزائل سے اڑایا، تو اس کے بعد وہاں پہ خطرہ موجود ہے کہ کئی حوثی جو ہے انہوں نے پہلے بھی دنیا بھر کی فلائٹس کو وارن کیا ہے کہ وہ بن گورین ایئرپورٹ جو ہے استعمال نہ کرے۔ تو اب جب یہ ساری فلائٹس وہاں اربن سی سے گزر رہی ہیں تو ان کے لیے یمن سے بھی خطرہ ہے، لیکن دنیا بھر کی فلائٹس اب متاثر ہو رہی ہیں اور نقصان بھی آ رہا ہے ان کو، کیونکہ اتنی لمبا ٹور بنتا ہے ان کی جو ہے خرچہ بھی زیادہ آتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، اور فلائٹس کی ٹکٹ بھی مہنگی ہوتی ہے۔ تو کتنی افراتفری اب اس خطے میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر جہاں بھارت اور پاکستان جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور یمن نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے، اس کے بعد ایران پر جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو خطہ بالکل تباہی پر پہنچا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی کنٹری پر اگر حملہ ہو جائے، بھارت پاکستان کا حملہ یا جنگ ہو جائے، یا امریکہ اسرائیل ایران پر اٹیک کر دیں، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کتنی حد تک مزید خراب ہوں گے، کیونکہ اب مودی بالکل تیار ہو چکے۔ مودی کو جو اپوزیشن نے پمپ کر دیا ہے، اور عوام نے عوام میں جو نیریٹو مودی نے چھوڑا پاکستان پر حملے کے حوالے سے، تو وہاں اس کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ تو
اب جنگ جو ہے، جو فلائٹ کینسل ہو رہی ہیں پاکستان سے مختلف کنٹریز کی، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جنگ بالکل تیار ہے، اور آنے والے دنوں میں یا صبح تک جو بھی ہوگا ہم آپ کو انفارم کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔